ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی وحدانیت ربوبیت اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے. وہ برحق الراحلین اول الخالقین خالق الاولین والآخرین اور ساری کائنات کا رب العالمین ہے. ہمارا خالق مالک رازق حاکم اللہ ہے. احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ہے. اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے حد و حساب آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر بارش کے قطرات سے زیادہ ریت کے ذرات سے بڑھ کر درود و سلام امام الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الضیاء واجب بطحاء کعبہ کو سیل و ادنار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خالق کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کائنات بنا کر کے مبعوث فرمایا. جو ذمہ داریاں آپ لے کر کے آئے نہ صرف ان کو نکھارا بلکہ ان کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ کریم ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، لائق سب احترام اور سرکار میری ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء میں سے 2 آیات مقدسات تلاوت کی گئی ہے،
ان میں پروردگار عالم نے ہمارے سامنے دو طریقوں، دو راستوں کے اور ان کے انجام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا راستہ ہے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا انجام خیر ہے، جس میں کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ اور دوسرا راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا، اس کا انجام بد ہے۔ ابتدائی دو آیات جن کو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، خالق کائنات نے اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانے، اتباع کرے، اطاعت کرے، فرما برداری کرے، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا باغات میں جن کے نیچے نہریں چلتی ہے، خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، ان کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ان کو آگ کے اندر جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اس کے اندر ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جس راستے کو اپنایا جائے، جس راستے پر چلا جائے، جس راستے کو اختیار کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، فرما برداری میں ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ کل لوگ کل شریف کرتے ہیں، ایک کل میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے پیارے بن جاؤ، اللہ کے لاڈلے بن جاؤ، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، میری اتباع کر لو، میری فرما برداری کر لو، یحببکم اللہ، رب کریم تمہیں اپنا محبوب بنا لے گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری زندگی کے گناہوں کے معافی کا قلم پھیر دے گے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ صرف یہی ایک معیار ہے محبت کا، یہی ایک معیار ہے عقیدت کا، یہی ایک معیار ہے کامیابی کا، یہی ایک معیار ہے کامرانی کا۔ وقت میری اتباع کر لو، میری فرما برداری کر لو۔ ہم نے کہا کہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، وہ آقا علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا، جو میرے نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، دنیا سے زیادہ، کائنات کے ذرے ذرے سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کر لے، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ان سب کے باوجود فتویٰ آیا کہ جناب تم گستاخ ہو۔ کیا گستاخی کی ہے؟ تمہیں عشق نہیں ہے۔ ہم نے اس عشق کے معیار کو پرکھا، بغور جائزہ لیا، بڑا ہی عجیب پایا۔ کوئی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مال سمیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج کے رسول ہوں۔ کوئی اپنی دکانوں مکانوں پر، گلیوں چوراہوں پر، سڑکوں پر بتیوں کو روشن کر کے، درخت ٹوٹے ڈال کر، بجلی کو چوری کر کے اعلان کرتا ہے میں آج کے رسول ہوں۔ کوئی قوالیوں کی دھن پر بدحواس ہو کر کہتا ہے میں آج کے رسول ہوں۔ کوئی ڈھول کی آگ پر او کی آواز میں ناطے پڑ کے کہتا ہے میں آج کے رسول ہوں۔ مربن غذائیں کھا کر، ریشمی لباس پہن کر، پھولوں کی سیٹ پر لے کر، دائیں دائیں تکیوں کے ساتھ پیٹ لگا کر، مریدوں کی واہ واہ میں مست ہو کر، تعویذ فروشی کی دکان سجا کر کہتا ہے کہ میں آج کے رسول ہوں۔ میرے بھائیوں، کیا اس کے رسول لگانوں میں پتیاں سلگانے کا نام ہے؟
کیا عشق رسول خطروں پر جلوس نکالنے کا نام ہے؟ کیا عشق رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھنگڑا ڈالنے کا نام ہے؟ کیا عشق رسول میرے پیغمبر کی محبت میں ترانے گانے کا نام ہے؟ کیا عشق رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن خوشی منانے کا نام ہے؟ تو پھر غور سے سن لیجیے، ہم کہتے ہیں کہ محبت رسول اطاعت رسول میں ہے، محبت رسول فرما برداری رسول میں ہے، محبت رسول اتباع رسول میں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، عشق رسول پتیاں لگانا، چھڑیاں لگانا، تعریف کرنا، قصیدے پڑھنا، یہ عشق رسول ہے۔ معاف کرنا، اگر یہ عشق رسول ہے تو میرے نبی کی تعریف، میرے نبی کے قصیدے تو مجھے جی میں مکہ بھی پڑھا کرتے ہیں۔ بیت اللہ بنایا جا رہا ہے، حجر اسود کو لگانے کا وقت آیا، جھگڑا ہو گیا، کیا کیا جائے؟ ہر قبیلہ کہتا ہے کہ یہ سعادت ہمارے حصے میں آنی چاہیے، مر جائیں گے یا مار دیں گے، کسی اور کو موقع نہیں دیں گے۔ بالآخر ایک بڑا اٹھتا ہے اور اعلان کرتا ہے، یا معشر قریش اجعلوا بینکم فیما تختلفون فیہ اول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه فافعلوا۔ ایک کروڑ قریش کی جماعت، جھگڑا نہ کرو، یوں کرو کہ صبح سویرے مسجد کے اس دروازے سے جو مسجد میں داخل ہو، اپنے اختلاف میں اس کو اپنا فیصل مقرر کر لو، جج مقرر کر لو۔ سب نے اتفاق کیا، انتظار کرتے رہے، صبح ہوئی، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، سب کے سب یک جمع ہو کر کہتے ہیں، حاضر امین، امین آ گیا۔ یہ قصیدہ نہیں ہے، کیا یہ تعریف نہیں ہے؟ حاضر امین، امین آ گیا، صدیق آ گیا، حسین آ گیا، جمیل آ گیا، امانت دار آ گیا، دیانت دار آ گیا۔ رضینا بہ حکما ھذا محمد، جو فیصلہ محمد کر دیں گے ہم محمد کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قصیدے پڑھنے اس کے رسول ہے، یہ تو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ میرے آقا صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، لوگوں بتلاؤ مجھے کیسا پایا، حل وجدتمونی صادقا ام کذبا، میرا بچپن تمہارے اندر، لڑکپن تمہارے اندر، شباب تمہارے اندر، مجھے بتلاؤ مجھے کیسا پایا ہے، کیسا تمہارے اندر میں نے وقت بتایا ہے۔ سب کہنے لگے ما رکھنا علیہ کا اللہ کسا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی زبان سے سوائے سچائی کے کچھ نہیں سنا، جب بھی سنا ہے سچائی سنی ہے۔ کیا یہ قصیدہ نہیں تھا؟ یہ تاریخ نہیں تھی؟ جب میرے آقا نے کہا کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب سچا سامنے آ کر کہتا ہے، اس لیے جمع کیا تھا۔ تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا، عرش والے نے اعلان کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ دنیا والا سن لو، جو پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرائے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو اس دعوت کو قبول کرے گا
وہ جنتی ہوگا، جو حضور کی توہین کرے گا وہ جہنمی ہوگا، جو نبی محترم کی عزت کرے گا وہ جنتی ہوگا، جو میرے مصطفیٰ کو مارے گا وہ جہنمی ہوگا، جو مصطفیٰ کی خاطر مارے کھائے گا وہ جنتی ہوگا۔ اگر نتیجے پڑھنا یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، معاف کرنا قصیدے تو مشرقین مکہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ میرے نبی کا سدا سکتا رشتے داری بھی ہے، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے۔ ابو طالب کہتا ان دین محمد خیر ادیان البریہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین تمام ادیان کا سردار ہے۔ وہ ابو طالب جو میرے نبی کو سینے سے لگاتا ہے، دن اور رات چہرہ دیکھتا ہے، محبتیں نچھاور کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، میرے بھائیوں اس کے باوجود وہ سدا چچا جنت میں نہ گیا، جنت میں نہ گیا، محبت کے قصیدے پڑھتا ہے، اس کے قصیدے پڑھتا ہے، اس کے باوجود جنت میں نہ گیا، کامیابی نہ ہوئی۔ کامیابی کس کی ہوئی ہے؟ کوئی رشتے داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، حبش سے چلا ہے، غلام ہے، چلتا چلتا نبی کے قدموں میں آ گیا، نبی کے قدموں میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ منظر بھی ہوا کہ نبی کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے سلک کے دونوں پر اس کی پاداش میں ان کو لگایا گیا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا، گھسیٹا گیا، نوکیلے کانٹوں پر گھسیٹا گیا، مگر بلال کی زبان اقرار کرتی ہے، اعلان کرتی ہے، تبلیغ کرتی ہے، آہد 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 لوگ سن لو، مسلم کشا ایک ہے، عادت روا ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، رازق ایک ہے، حاکم ایک ہے، جن کو تم نے معبود مانا ہے میں ان کی نبی کرتا ہوں۔ الہ یہ نہیں، الہ وہ ہے جس کی تاریخ، جس کی پہچان میرا محمد کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی کمر کی چربی پگھل گئی، سمیہ کو تو ٹکڑے کر دیا گیا، خبیب کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ ساتھ نبی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ساتھ کو تلاش کرو، جہاں ملے، اگر زخمیوں میں ہے تو میرا سلام پیش کرنا۔ آدمی نکلا تلاش کرتا کرتا، شہیدوں کے نیچے زخموں کے ساتھ چور پڑے ہیں، کوئی بڑی سانس ہے، ڈھونڈ کر کہا اے ساتھ مجھے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور آپ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ نبی محترم کا سلام سنا، چہرہ تمتمانے لگا، مسکراہٹ آ گئی، ہر قسم کی تکلیف بھول گئے، اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھنے لگے، نہ بیٹھ سکے۔ کہتے ہیں میرے محبوب کو بھی جا کے میرا سلام کہنا اور کہنا آقا اس لمحے اس وقت مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور انصاریوں کو جا کر کہہ دینا انصاریوں تمہارا سردار دنیا سے جا رہا تھا اور جاتے جاتے ایک پیغام دے کر کے گیا تھا، اگر تم میں سے ایک انصاری بھی زندہ رہا اور نبی پر آنچ آ گئی، یاد رکھنا میں تمہیں موت نہیں کروں گا، جان نچھاور کر دینا، اپنے نبی کا ساتھ نہ چھوڑنا، نبی کی اتباع نہ چھوڑنا،
نبی سے پیار نہ چھوڑنا، نبی سے محبت نہ چھوڑنا، آخری ہچکی لی اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ پیغام میرے آقا کو پہنچا، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو چل گئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ میں اپنے ساتھ سے راضی تھا، تو بھی میرے ساتھ سے راضی ہوگا۔ وہی آدمی کہتے ہیں، وہی صحابی کہتے ہیں، میں ایک دن مدینے کی گلی سے گزرا، اس گلی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ آپ اپنے چبوترے پر دروازے کے باہر ایک چبوترے پر چٹائی بچھا کر کے بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک معصوم بچی جناب صدیق کے سینے پر بیٹھی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کھیل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کبھی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں قریب آیا، میں نے کہا سبحان اللہ، کیا بختوں والی بچی ہے، صدیق اکبر کے سینے پر بیٹھی ہے، صدیق اس کے ساتھ لاگ لگا رہے ہیں۔ صدیق اکبر کی چیخیں نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے میں اس بچی سے کیوں نہ محبت کروں، یہ اس باپ کی بیٹی ہے جس کی جان نکل رہی تھی، جاتے جاتے بچی کی فکر نہ کی، اگر فکر کی ہے تو محمد مصطفیٰ کی فکر کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے محبت، اس کا نام ہے پیار۔ نہیں جناب، تمام دلیلیں اپنی جگہ پر، آپ گستاخ ہو۔ کیوں بھائی، کیا گستاخی کرتے؟ آپ میلاد نہیں مناتے۔ ہم نے کہا جو نبی کا میلاد نہیں مانتا ہم اس کو نبی کے امتی نہیں مانتے۔ میلاد کا معنی پیدا ہونا، پیدائش۔ میرے نبی پیدا ہوئے کہ نہیں؟ جو مناتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ نور علی نور۔ اللہ اکبر۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، مضمون بدل جائے گا۔ ہم تو نبی کی پیدائش کو مانتے ہیں، بھائی گستاخی کا فتویٰ کیوں؟ اس طرح نہیں مانتے جس طرح ہم مانتے ہیں۔ کس طرح مانے؟ جھنڈیاں لگاؤ، بتیاں لگاؤ، بجلی کو چوری کرو، ڈرگس کنڈے لگاؤ، ڈھول بجاؤ، باجے کھڑکاؤ، دیگے کھڑکاؤ، گلے میں ہار ڈال کر جلوسوں کی قیادت کرو، پتا چلے کہ نبی کی خوشی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کہا بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد والی زندگی 23 سالہ، اس سے پہلی زندگی ٹوٹل میرے آقا کی 63 سالہ زندگی، ہمیں دکھلاؤ تو صحیح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں اپنی برتھ ڈے منائی ہو، میلاد منایا ہو۔ چلیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی سے محبت کرنے والے، وفائیں کرنے والے، بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا، مال بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت وہ بھی آیا، میں نے کوشش کی میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں مگر حیران ہو جاتا ہوں۔ آقا نے پوچھا عمر کیا لے کر کے آئے؟ آقا گھر کا آدھا سامان لے کر کے آیا ہو، آقا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہو۔ ابو بکر تشریف لائے، صدیق کیا لائے ہو؟ آقا جو کچھ تھا سب سمیت لایا ہو۔ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ محبوب گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہی کافی ہے۔ میں صدیق سے آگے نہیں نکل سکا رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں میرے آقا نے کہا لوگوں اس دنیا میں میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا، نہ چکا سکا صدیق کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔
اگر ان کو کوئی بدلا دے گا عرش والا رب اکبر بدلا دے گا. کتنی محبت دکھا دو. میرے صدیق نے شریف گنڈوں کو سجایا ہو. جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے زمین پر ہے عرش والا قرآن بنا کے نازل فرماتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عمر تو جدھر سے گزر جائے شیطان گھبرا جاتا ہے, راستہ ہی بدل لیتا ہے. بیٹی کا رشتہ بھی دیا, قدم قدم پر نبی کا ساتھ بھی دیا. عمر میں آخری نبی ہوں, میرے پاس کوئی نبی نہیں. اگر میرے پاس کوئی نبی آنا ہوتا ان میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو ایک نبی میں ہوا کرتی ہے. عمر سے ثابت کو جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ اپنایا ہو. جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تمام. عثمان محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی, یہ کہ قدیر بہت ہوتی جاتی, محمد تمہارے نکاح میں دیتا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو نہیں ماذ اللہ شاید تمہارے مطابق ان کو محبت نہ ہو, جناب علی المرتضیٰ کو تو محبت ہوگی رضی اللہ تعالیٰ. ان سے دکھا دو صحابہ کرام کی جماعت سے, تابعین کی جماعت سے, تبع تابعین کی جماعت سے, ائمہ کرام رحمہم اللہ, ان سے ثابت کروا دو کسی ایک امام نے اس انداز میں میرے نبی کا خلاف بنایا ہو, جشن بنایا ہو. خیال کرنا آپ کے فتوے کی سب میں کہیں یہ پاک ہستیاں نہ آ جائے. اور بھائیو محبت دیکھنی ہے تو آؤ میں آپ کو محبت دکھاؤں. پیار دیکھنا ہے آؤ میں آپ کو پیار دکھاؤں. اطاعت دیکھنی ہے آؤ میں آپ کو اطاعت دکھاؤں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی, منع کر دیا مسجدوں میں نہیں جانا, حالات ٹھیک نہیں ہے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کو منع نہ کرو. بیٹا کہنے لگا واللہ لنمنعہن, اللہ کی قسم ہم ضرور روکیں گے. حالات بدل گئے, معاملات بدل گئے. فقال عبداللہ, جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں وحدیثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول ھذا, اور میں تمہارے سامنے نبی محترم کا فرمان بیان کر رہا ہوں. میرے آقا نے کہا کہ ان کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو. تم کہتے ہو حالات بدل گئے, ہم روکیں گے. تم کون ہوتے ہو نبی محترم کے ساتھ فرمان کے ساتھ ٹکرانے والے؟ فما کلمہ عبداللہ حتی ماتا, یہاں تک کہ جناب عبداللہ کی موت آ گئی, اپنے بیٹے سے سلام نہیں کیا کہ یہ میرے نبی کی نافرمانی کر رہا. ایک چھوٹی سی بات میرے نبی نے کہا نہیں روکنا. تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ محبت دیکھنی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, میرے آقا مسجد نبوی میں کھڑے ہیں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. مسجد میں بھری ہوئی جگہ کی تنگی کے بعد لوگ کھڑے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہونے لگے. ایک پاؤں مسجد میں, ایک پاؤں مسجد کے باہر. میرے آقا نے یوں کر کے دیکھا, آپ نے فرمایا اجلسو اجلسو اجلسو, اور لوگوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ.
چاہو جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جوتوں والی جگہ پر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے دیکھا، فرمایا کہا یا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ہم نے آپ سے تو نہیں کہا تھا آ جاؤ، آپ آؤ۔ میں مسجد میں داخل ہونے لگا، کانوں میں آپ کا فرمان آیا بیٹھ جاؤ۔ میرے شریر نے سہارا نہیں کیا، عبداللہ اب ایک قدم بھی آگے اٹھایا عرش والا ناراض نہ ہو جائے۔ نبی نے کہا ہے بیٹھ جاؤ، آپ کا حکم مانتے ہوئے میں بیٹھ گیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، یہ ہے عقیدت۔ اپنی رائے، اپنے خیالات اس نبی سے مقابلہ کرتے ہو، اس نبی سے مقابل پیش کرتے ہو جنہوں نے فرمایا آسمان سے دو فرشتے آئے، ایک زمین پر آ گیا اور ایک درمیان میں کھڑا رہا، آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ وہی نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی ہاں وہی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لکڑی اٹھائی اور مجھے تولا گیا، ایک آدمی کے ساتھ تولا گیا، میرا وزن بھاری نکلا، 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 10 کے ساتھ، 100 کے ساتھ تولا گیا، میرا وزن بھاری نکلا، 1000 کے ساتھ تولا گیا، میرا وزن بھاری نکلا۔ مجھے خوف ہوا کہیں اس کرنے والے میرے اوپر نہ گر پڑے۔ فرشتے آپس میں کہتے ہیں اگر اس کا مقابلہ 1000 کے ساتھ کرتے ہو، پوری دنیا کو، پوری کائنات کو دوسرے چکری کے دوسرے حصے میں ڈال دو، وہ بھی محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی سے مقابلہ، عشق کے نعرے، نمازیں نہیں پڑھنی، قرآن کی تلاوت نہیں۔ میرے آقا نے سیاحانی کا حکم دیا، یہی پیسہ جب برباد کیا جائے گا رب اکبر کی قسم کسی غریب کو ڈھونڈ کر اس کی بیٹی کی شادی کروا دو اور دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ ایسے ایسے لوگ موجود ہے، ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کا کھانا نہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں اپنے مردوں کو پکڑانے کے لیے کفن نہیں، دنیا کے بس بچوں کو فروخت کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ نہیں جناب، عشق ہونا چاہیے، عشق نہیں تو کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم سے اچھا وہ کھجور کا ستون تھا حنانہ، جس کا سہارا لے کر میرے آقا علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک انصاری عورت نے منبر بنوا دیا، آقا علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے، وہ ستون رونے لگا، اس طرح سے ہچکیاں لے کر رونے لگا جس طرح شیر خار بچہ اپنی ماں کے جدا ہونے پر روتا ہے۔ میرے آقا نے منبر چھوڑا، نیچے اترے، ہاتھ رکھا، فرمایا گھبرانا، جس طرح اللہ نے دنیا میں میرا ساتھ نصیب کیا ہے جنت میں بھی تجھے میرا ساتھ عطا فرمائے۔ محبت کی بات کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر کے آ جائے اور لوگ مجھے چھوڑ کر نبی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے لگے، ان کے پیچھے لگے، ان کا کلمہ پڑھے، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر موسیٰ بھی آئے گا مجھ آخری نبی کا امتی بن کر آئے گا۔ ایک چھوٹی سی نافرمانی ہوئی، وقت ہو گیا، میرے آقا نے 50 تیر اندازوں کو احد کے میدان میں پہاڑ پہ چرنے پہ کھڑا کیا، فتح ہو یا شکست
ایسا نہیں چھوڑنی. غلطی ہو گئی, اللہ نے شروع میں بتا دی, غنیمت کرتے کرتے سارے نیچے آ گئے, لشکر کے امیر روکتے رہے, مگر کہنے لگے فتح ہو گئی. اللہ نے فتح کو شکست میں بدل دیا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, آئیے نبی محترم کے فرمان کو اپنائیے, میرے نبی کی اطاعت کیجیے. اس اطاعت کا نام ہی محبت ہے, اس کا نام عقیدت ہے. نبی کی بات کو ماننا یہ عقیدت ہے, یہ محبت ہے. نہ ماننا, اپنی بات کو پیش کرنا, یہ عشق نہیں. یہ دنیاوی عشق تو ہو سکتا ہے, میرے نبی سے عشق نہیں. میرے نبی سے محبت ہونی چاہیے, اور محبت اطاعت رسول میں ہے, جن کی تعلیم نے درندوں کو چوپائی, بھیڑوں کو غلہ پانی, راہزنوں کو جہاں پانی, غلاموں کو سلطانی اور شاہوں کو اخوانی سکھائی ہے. جن کی تعلیم نے اس دنیا کو ایسا ترتیب دیا, معاشرہ ایسا ترتیب دیا, جنہوں نے ہمیں سکھایا لوگوں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے, کس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے, کس طرح اطاعت کرنی ہے, کس طرح کس کام میں کامیابی کامرانی ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی انشاءاللہ باقی آخر دعوانا ہمیں